اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسن بندے میں ایک خصوصیت یہ ہوگی، جو محسن ہوگا ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اگر اسے کسی شخص کی خیانت کا پتہ چل بھی جائے تو وہ کیا کرے گا، اس کو معاف بھی کرے گا اور اس کی اس خیانت پر بھی چشم پوشی کرے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو آپ اس کے اوپر بھی کہیں گے کہ یار کوئی بات نہیں، وہ میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے، میرا سجن ہے، بات منہ سے نکل گئی ہوگی یا ایسے ہوگا، یعنی چشم پوشی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ سونے لگتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو محسنین ہوتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ سارے آپ مدارج دیکھتے چلے جائیں گے اور جو آخر میں ہم نے نتیجہ یہ سمجھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم دنیا کے اندر میرا کہنا مان کر احسان کا رویہ اختیار کرو گے تو میں رب ہو کر اسی احسان کا بدلہ قیامت کے دن احسان کی شکل میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات سورہ اعراف کی آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اگر امن قائم ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، فرمایا کہ زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو خوف اور طمع کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فساد کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ محسن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر پہلی بات تو یہ کہ فساد پیدا نہیں کرے گا، یہ محسن کی علامت ہے، اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ جہاں پر کوئی صلح ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، اس جھگڑے کو دوبارہ سے زندہ نہیں کرے گا، یہ بھی محسن کی ایک علامت ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ دو افراد کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس صلح کو بھی پھر جھگڑے کی شکل میں دوبارہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے کسی نہ کسی انداز کے ساتھ، تو محسنین یہ انداز اختیار نہیں کرتے، وہ محبت کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال ایک اور مقام پہ محسنین کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دستبردار ہو جانا، اللہ کی خاطر دستبردار ہو جانا۔ دو صفات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غیظ بھرپور غصے کو کہتے ہیں، کسی نے آپ کو بھرپور غصہ دلایا، بھرپور قسم کا غصہ دلایا، گالی نکال دی، کوئی تانا دے دیا، کوئی ایسی بات کر دی کہ بندے کو اندر سے آگ لگ گئی، غیظ کی حالت میں آ گیا، فوراً اسے اللہ تعالیٰ یاد آیا اور اللہ کی خاطر اس غصے کو پی گیا، چپ کر گیا، یار میرے غصے کی وجہ سے کہیں فساد پیدا ہو، کہ برائی کو برائی کے ساتھ اگر میں لے کر چلوں گا تو فتنہ پیدا ہوگا، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ مگر صرف چپ نہیں ہوا، ایک ہے چپ ہو جانا اور دل میں رکھنا کہ میں انتقام لوں گا۔ کتنا خوبصورت انداز اللہ فرماتا ہے کہ موقع پہ سارا کام ہونا چاہیے۔ جب آپ چپ ہوئے ہیں
خاموش ہوئے ہیں، اپنے غصے کو پیا ہے، والعافین عن الناس، اور وہیں کھڑے کھڑے معاف بھی کر دیا ہے، وہیں کھڑے کھڑے معاف کر دیا ہے۔ جب یہ بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسن کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے غصہ دلائے، گالی نکالے، مزاج کے خلاف بات کر دے، وہ محسن اس شخص کو کہیں گے جو فوراً جب اس کو غصہ آیا، غصہ تو آئے گا، غصہ آیا، اس نے غصہ پیا بھی اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے کہا کہ میرے مالک میں نے اسے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 53، اس میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات اور گفتگو کے دوران بھی احسان کے پہلو کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، چاہے آپ گھر میں گفتگو کر رہے ہوں، راہ جاتے گفتگو کر رہے ہوں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو گاہک کی اور دکاندار کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو بہت ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہاں پہ گاہک کی اور دکاندار کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ گاہک ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ دکاندار کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ دکاندار کو ایسی بات کرتا ہے کہ گاہک کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کون سی ہدایت عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دیں، اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دیں، یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھی بات کریں، احسان کا پہلو انداز اختیار کریں۔ کیوں؟ ساتھ وجہ بھی بیان کی، کیونکہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان اپنے ہتھیار لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ دوران گفتگو ان کے درمیان کوئی جھگڑے کا پہلو نکالا جائے، اور ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے۔ راہ جاتے ہوئے اچھے بھلے جا رہے تھے، لڑائی ہو گئی۔ نوجوان کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک دوران گفتگو لڑائی ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے میاں بیوی اچھی باتیں کر رہے تھے، اچانک کوئی بات ہوئی، لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑائی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب بیان کی ہے۔ غصہ آئے تو پی جانا ہے، معاف کر دینا ہے، اور گفتگو کے لیے اچھے اور عمدہ الفاظ کا استعمال کیجیے تاکہ دلوں کے اندر کسی قسم کی نفرت کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ گویا کہ احسان کا ایک پہلو یہ ہوا کہ محسن جو ہے وہ اپنی گفتگو بڑی حسین کرے گا، اس کی گفتگو میں نفرت نہیں ہوگی، اس کی گفتگو کے اندر دل آزاری کی کیفیت نہیں ہوگی، اس کی گفتگو بھی اچھائی کی بنیاد پر مبنی ہوگی۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 77، اس میں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو، تاجروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ان کو بھی احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہیں چاہیے کہ لوگوں پر بھی احسان کرو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ سے پیسے مانگے تو آپ نے دینے ہیں، یا انہوں نے آپ کی کوئی مزدوری کی ہے تو آپ نے پیسے دینے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے خود احسان کا پہلو اختیار کرنا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقامات پر کیا۔ غرباء کا خیال رکھنا، یتامہ کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، اور وہ کام بھی سارا خاموشی سے کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ احسان
جس بندے کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں شفقت پیدا کرتا ہے۔ محسن آدمی کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ ایک محسن کی علامت ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قومی مفاد کہاں پہ، ملی مفاد کہاں پہ، وہ اس پہلو کو اختیار کرے گا۔ اسی طرح محسن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب لوگوں کو مشکلات میں دیکھتا ہے تو اس کا ازالہ کرنے پر لوگوں کو ابھارے گا۔ جناب تمہارا یہ انداز اگر رہا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، وہ بتائے گا کہ یہ انداز اختیار کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور جو لوگ احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتے، مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ احسان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتھارٹی دے دے کوئی، تو آپ اس اتھارٹی کا، منصب کا اچھا استعمال کر کے لوگوں کی بھلائی کے کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور امت کو مشقت میں ڈالے، یعنی ذمہ دار بنا، کسی دفتر میں، کسی تھانے میں لگ گیا، کچہری میں لگ گیا، جج بن گیا، یا کسی پبلک سروس جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں لگ گیا، نادرا میں لگ گیا، پاسپورٹ آفس میں لگ گیا، یہ جو پبلک کے ادارے ہیں جہاں پر پبلک کا آنا جانا اور ان کے کام ہوتے ہیں، فرمایا اے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور امت کو مشقت میں ڈالے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بھی اس بندے پہ سختی کر جو میری امت کو مشقت میں ڈالتا ہے، اے اللہ تو بھی اس پہ سختی کر، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان پر نرمی کرے، محبت سے پیش آئے، اپنے ماتحت کے ساتھ پیار سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے، تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے کہ اے میرے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور وہ نرمی اختیار کرے، تو میں تیرا نبی ہو کر تجھے عرض کرتا ہوں کہ تو بھی اس پہ نرمی کرنا۔ لہذا گھر کے اندر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں تو گھر میں نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے، حکمت کے ساتھ چلا جائے۔ کسی ادارے کے ذمہ دار بنے ہیں تو ادارتی سطح پہ حکمت کا پہلو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح مختلف دائرے بیان کیے گئے احسان کے۔ احسان کا سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کام کو شروع کیا جائے، اپنی ذات پر احسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر احسان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اپنی ذات پر احسان یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنا مقام سمجھے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دیا، پھر اس مقام کی حفاظت کرے، پھر اللہ کے ساتھ ایسی لگن لگا لے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی اور شے نظر نہ آئے، تو اس کو کہا جاتا ہے اپنی ذات کے ساتھ احسان۔ پھر اس کے بعد والدین ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ پورے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم نہیں دیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور جیتے گا وہی جو عدل کے تقاضے کے اوپر نہ چلے بلکہ احسان کے تقاضے پہ چلے۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ وہ حدیث پاک میں تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکا مومن بنا دیتا ہے۔ برداشت کرنا، صبر کرنا پڑوسیوں کے ساتھ، پھر معاشرے کے اندر احسان کے پہلو کو لے کر چلنا، مخالفین کے ساتھ احسان کرنا، نباتات حیوانات کے ساتھ احسان کرنا، اور پھر اس کے اور مختلف دائرے ہیں۔ احسان صبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، نفس کا مجاہدہ کرنا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک لینا،
اور یقین جانیں جو بندہ محسن بن کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرماتا ہے، ساری بھلائیاں، غیب کے خزانوں سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ابھی جمعے سے پہلے میرے پاس ابھی ایک کیس آیا، برادری کا ہی تھا کسی کا، اب وہاں پر ان کا کوئی مسئلہ تھا کہ دیوار یہاں پہ تعمیر کرنی ہے یہاں پہ، یہ مسئلہ تھا، خالہ زاد پھپھو زاد آپس میں سارے اکٹھے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں میں نے ادھر تعمیر کرنی، ادھر مجھے بلایا گیا کہ جناب آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ میں نے کہا میں برادری کے اندر جو فیصلہ نہیں چلتا احسان چلتا ہے، میں ضابطہ دے دیتا ہوں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ جیت جائے گا۔ میں نے سادہ سی بات کی، الحمدللہ وہ مان گئے۔ میں نے کہا جو پیچھے ہٹے گا وہ جیت جائے گا، جو 1 انچ جگہ دوسرے کو دے دے گا وہ جیت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ 10 منٹ لگے، ایک بندے نے کہا کہ میں وقتی طور پر ہارنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی دیوار کو پیچھے تعمیر کیا۔ تو برادری کے اندر جو معاملہ چلتا ہے وہ عدل کی بنیاد یا دلائل کی بنیاد پہ نہیں چلتا، وہ احسان کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ ہمارے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ عدل 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 عدل، برادری میں عدل نہیں چلتا، برادری میں احسان چلتا ہے۔ جو بندہ بیک سٹیپ لے لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔ بات بڑی مشکل سی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ، اے علی کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے اخلاق کا جو سب سے بڑا درجہ، عزت والا درجہ ہے، سب سے عزت والا درجہ، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اندازہ لگائیں، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا جملہ کہ دنیا اور آخرت میں اخلاق میں جو سب سے عزت والا درجہ ہے، اب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے لگے۔ عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزیں یہاں پہ بیان فرمائیں۔ فرمایا ان تاسیلا من کاتا آقا، جو تیرے ساتھ ٹوٹنے کی کوشش کرے تو نے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر۔ کاش کہ یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں، مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن برکتیں بڑی ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کی جھولی تنگ پڑ جائے گی، اتنی برکتیں آئیں گی۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ ٹوٹے تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے۔ وَيُؤْتِيَ اللہ اکبر من حرم کا، جو تجھے نہ دے تو نے اس کو دینا ہے، جو نہ دے، جو تجھ سے اپنا ہاتھ روک لے تو نے اس کو بھی دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا وَذَاكَ هُوَ الْإِحْسَانُ، اسی کو تو احسان کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ آج میں لوگوں کو معاف کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آج میں لوگوں کو دوں گا، اللہ مجھے دے گا، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ اتنا دیں گے وہ آپ کو اتنا دے گا۔ اگر آپ دنیا کے اندر چشم پوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی چشم پوشی کرے گا۔ کوشش کریں احسان کے انداز کو معاشرے میں آگے بڑھائیں، طے کریں کہ میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا معاشرہ کیسے ترقی نہیں کرتا۔ طے کریں کہ میں نے لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹنی ہیں، معاشرہ ترقی کرے گا۔ طے کریں کہ میں نے لوگوں کے ساتھ مالی معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، قومی مفادات کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے، مخلوق کے ساتھ اپنے تمام اقوال اور افعال کے حوالے سے، دوسروں پر انعام و اکرام کرنے کے حوالے سے
اپنے آپ کی بھرپور نمائندگی اس دنیا کے اندر پیش کرتی ہے۔ تو یارو مختصر سی زندگی ہے، 2 سانسوں کا نام زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھیے، اسی میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، برکت بھی اسی میں ہے۔ ہم برکت چاہتے نہیں ہیں، ہم انا، تکبر اور گھمنڈ کے اندر اپنی ساری زندگی برباد کر کے اور ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ کا پیار لینا ہے، تو احسان کے جذبے کو اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی احسان کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اپنا حق چھوڑ کر بھی فساد ختم ہوتا ہے تو فساد ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں کہ جو اپنا حق چھوڑ کر بھی فساد ختم کرتے ہیں۔ مالک تو دنیا کا اللہ ہے، وہ آپ کو یہاں سے نہیں دوسری جگہ سے دے دے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو ہمیشہ عروج عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔